اگر بغیر باپ کے یہ بیٹا قوم کے سامنے لے کے جاؤں گی تو قوم طوفان بدتمیزی کھڑا کر دے گی، طرح طرح کے سوالات کرے گی کہ اے مریم تو بھی پاک تھی، تیرے والدین بھی پاک تھے، بغیر خاوند کے بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے مریم تم پریشان نہ ہونا، اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ اپنی پاک دامنی کا اور تیری طہارت کا خود اعلان کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب کائنات میں تشریف لاتے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کو اپنے سینے سے لگائے، گود میں اٹھائے، جب قوم کی طرف آتی ہیں تو قوم نے وہی کچھ کیا جس کا آپ کو ڈر تھا، تو ماں نے بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ اے مریم یہ بغیر خاوند کے بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی ہو؟ تو حضرت مریم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ میں آگے سے قوم کہنے لگی کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو بھی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے، بلا ایک پگوڑے کے اندر دودھ پیتا بچہ اپنے بارے میں کیا بتائے گا کہ وہ کہاں سے تشریف لایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اشارہ کر کے تو دیکھ لو۔ جب آپ کی طرف اشارہ کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے مقدس الفاظ ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبوت کا منصب بھی عطا فرمایا ہے، وأوصانی بالزکوٰۃ والصلاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں دنیا میں بقید حیات رہوں میرے پروردگار نے مجھے زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا ہے اور نماز ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنے پروردگار نے اپنی ماں کا تابعدار بیٹا بنا کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمات اللہ ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن اپنی والدہ کے ہر درجہ تابعدار ہیں، اپنا اور اپنی ماں کا تعارف پگوڑے کے اندر دودھ پینے کی عمر میں کروا رہے ہیں۔ ایسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ، کائنات کی سب سے عظیم ماں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی والدہ ماجدہ اپنی کنیز حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کے آپ کے ننیال کی طرف جاتی ہیں۔ جب واپس یہ مقدس قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے، ننیال میں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد تو ابا کے مقام پہ آ کے سیدہ آمنہ سلام اللہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ علیل ہو جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے نور نظر اپنے کریم آقا، ہمارے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مبارک سینے سے لگایا ہوا ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے اس وقت کچھ الفاظ ارشاد فرمائے، سیدہ ام ایمن نے انہیں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور کائنات کو تحفے کے طور پہ عطا فرما دیے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں ان سخا ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی المنام، جو کچھ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، اگر وہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کائنات کی طرف اس کا محبوب بنا کے مبعوث فرمایا جائے گا۔ کلو میت، ہر زندہ چیز نے مر جانا ہے، کلو جدید بالغ، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، کلو کبیر یفنا، ہر بڑی عمر والے نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ انا میتۃ وذکری باق، میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن اس کائنات میں میرا ذکر باقی رہے گا۔ قد ترکت خیرا وولدت طہرا، میں سراپا طہارت سراپا بلائی اپنے نور نظر محمد عربی کو کائنات کو عطا فرما کے اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے یہ مبارک الفاظ تھے۔ اس وقت آپ اپنی جان جانے اپنے کے سپرد کر رہی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں
میرے کریم آقا اپنی ماں سے لپٹ جاتے ہیں، سیدہ ام ایمن آپ کو پیچھے کھینچتی ہیں، پھر کریم آقا دوبارہ لپٹ جاتے ہیں۔ یہ کائنات نے منظر دیکھا کہ میرے کریم آقا بار بار اپنی ماں کے ساتھ لپٹ رہے ہیں، سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بار بار پیچھے ہٹا رہی ہیں۔ پھر یہ تو آپ کی حقیقی ماں تھی، جو آپ کی رضائی ماں تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان کا کس قدر ادب و احترام بجا لاتے تھے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نوخیز لڑکا تھا، میری عمر ابھی پکی نہیں ہوئی تھی، ابھی میرا بچپنا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ جیلانہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں رب کے محبوب مال غنیمت کا گوشت صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما رہے تھے کہ دور سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے صحیح طرح سے چل نہیں رہی تھی، کبھی اٹھتی ہیں، کبھی پھر چلنا شروع کر دیتی ہیں، پھر بیٹھ جاتی ہیں، اپنی چھڑی کے سہارے بڑی مشکل سے چل رہی ہیں۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس خاتون پہ پڑتی ہیں، میرے آقا مال غنیمت کے گوشت کی تقسیم کو ترک فرما دیتے ہیں اور اس خاتون کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جب آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو اپنی دوش مبارک سے اپنی مبارک کمری کو اتارتے ہیں اور اس خاتون کے قدموں کے نیچے بٹھا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے میری ماں یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے بڑے صحابہ کرام سے پوچھا یہ مقدر کی دنی کون خاتون ہے کہ جس کے لیے رب کے محبوب نے اپنی کمری کو بچھا دیا؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، ہذہ امہ من الرضا، یہ آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رضائی ماں کے ادب و احترام کا مرتبہ ہے، جو آپ کی حقیقی ماں ہے اس کے ادب و احترام کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، قیل من یا رسول اللہ، قال من ادرک والدیہ عند الکبر ثم لم يدخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ 3 مرتبہ اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ بد وقت کون ہے کہ جس کے لیے رحمت للعالمین آقا بد دعا کر رہے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے والدین کو پالے، دونوں کو پالے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا سرا کر لے، وہ شخص بڑا بدبخت ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ من والدین، والدین کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ اگر تمہیں راضی کر لے گا، اگر تم کی خدمت کر لے گا، وہ تجھ سے راضی ہو جائیں گے تو پروردگار عالم تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اگر وہ ناراض کر دے گا، وہ تیرے رویے سے خوش نہیں ہے، تو جہنم دوزخ تیرا مقدر بن جائے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون 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 من اقطع والدیہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ شخص بڑا لعنتی ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا لعنتی ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کون؟ فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کا تابعدار نہیں ہے، اپنے والدین کے ساتھ درش رویہ اختیار کرتا ہے، اس کے والدین اس کے رویے سے پریشان ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا لعنتی ہے۔ تو بڑے ہی مقدر والے اور بڑے ہی قسمت والے وہ افراد ہیں کہ جن کے والدین باقید حیات ہیں، پروردگار عالم انہیں عمر خضر عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار عالم انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ برادر محترم جناب بھائی مشتاق صاحب، رزاق صاحب، شوکت صاحب کی والدہ والدہ مرحومہ مغفورہ سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئی،
میرے کریم آقا کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ پروردگار عالم نے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔